اور اسی پارک کے داخلی جانب پاکستان پوسٹ آفس کے ساتھ گلی میں ذاکر شاہ مرحوم کی کتب کی دکان ماڈرن بکس ہوا کرتی تھی، جہاں وہ کتابیں فروخت کم اور بانٹا زیادہ کرتے تھے۔ میں بطور طالب علم پہلی مرتبہ ایک دوپہر ان کے ہاں پہنچا اور اپنی پسند کی کچھ تاریخی کتب منتخب کی جو کہ نہایت ارزاں نرخوں پر تھیں، اور شاعری کے باب میں جب کچھ نظر نہ آیا تو سوچا بزرگوار سے رہنمائی لوں۔ سو ہوا یوں کہ اس پل سے لے کر ذاکر شاہ صاحب کی رحلت تک ایک اٹوٹ تعلق بنا جو آج بھی استوار ہے۔ خیر، جب میں نے شاہ جی سے گزارش کی کہ مجھے اسلام آباد کے اچھے شعراء کی کتب چاہیے تو انہوں نے جناب طارق نعیم اور جناب اصغر عابد کے مجموعہ ہائے کلام جو غالباً ان کی میز کے داہنی جانب شرف میں موجود تھے فوراً نکال کر دیے اور کہا، ان کو پڑھیے، یہ میرے پسندیدہ شعراء بھی ہیں۔ میری نظر یکدم جناب اصغر عابد کی کتاب کے بیک ٹائٹل پر پڑی، جہاں ان کا ایک شعر ابھی تک میرے حافظہ میں موجود ہے اور یہ میرا ان سے پہلا شعری تعارف بھی بنا۔ تم قیامت کا نام دو گے اسے، وقت اپنی تھکن اتارے گا۔ وقت اپنی چال چل رہا تھا، شام اداس دن اپنی روش پر رواں دواں تھے۔ 2010 دسمبر کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا اجلاس شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے۔ غالباً نیلوفر اقبال کے طویل افسانے پر بحث ہو رہی ہے کہ یکدم مجھے سگریٹ کی طلب ہوتی ہے اور میں رائٹرز ہاؤس کے کامن روم سے نکل کر دیا سلائی سلگاتا ہوں اور رات کے آغاز میں پڑتی ہوئی ٹھنڈ کو دھوئیں کے ساتھ پھیپھڑوں کا حصہ بناتا ہوں کہ یکدم چھلا چھلا دھوئیں کے مرغولے میں ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے ایک وزادار انسان کا عکس دکھائی دیتا ہے، جس کے گلے میں سندھی اجرک ہے اور وہ اونی سیاہ ویسٹ کوٹ، گہرے سیاہ شلوار قمیض پر زیبتن کیے سیاہ چرمی بیگ ہاتھ میں تھامے رائٹرز ہاؤس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب آنے پر میں سلام کرتا ہوں تو جواب دیتے ہوئے ٹٹولتی نظروں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے میں بھانپتے ہوئے تعارف کرواتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ آج دوسری مرتبہ حلقہ کے اجلاس میں شریک ہوا ہوں تو ان کے گندمی چہرے پر یکدم بہار کی اولین صبح پڑنے والی اوس کی مانند مسکراہٹ پھیلتی ہے اور اپنی مخصوص خراش زدہ آواز اور دھیمے لہجے میں کہتے ہیں، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے آ کر، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی، میں یہاں ماڈل ٹاؤن ہمک میں رہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، آپ بہت دور سے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں جامعہ اردو کا طالب علم ہوں، شعر کہتا ہوں، اس لیے اب جمعے کو کلاسز کے بعد رکنا شروع کر دیا ہے تاکہ حلقہ ارباب ذوق کی مجلس میں شریک ہو سکوں۔ اصغر عابد چند ثانیے میری جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میرا نام اصغر عابد ہے اور میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی، آپ حلقے میں آتا رہا کریں، اس سے بہتر تربیت کا آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اجلاس میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر میرے ذہن کی اسکرین پر ان کا شعر جگمگاتا ہے اور ساتھ ہی خوشی کی لہر رگو پے میں دوڑ جاتی ہے کہ آج میں اپنے پسندیدہ شاعر سے ملا ہوں۔ وقت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اب میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں بطور نیوز کاسٹر پہچان کا سفر شروع کر چکا ہوں۔ شاعری کا رسیہ علی اکبر عباس صاحب کے دفتر میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ملک بھر سے آئے ہوئے شعراء نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ ادبی رسائل کا بھی جم وفید دیکھنے کو ملتا ہے، جن کی آؤ بھگت ہمہ وقت کسی شعر، غزل، افسانے، کتاب یا صاحب کتاب پر گفتگو اور اس کی ابتدا عموماً اصغر عابد اپنے مخصوص انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، اور گاہے گاہے میری جانب بھی دیکھتے ہیں کہ میری توجہ کہاں ہے، اور جب مجھے مشغول پاتے ہیں تو گفتگو کا بہاؤ دیگر احباب کی جانب مڑ جاتا ہے۔ علی اکبر عباس صاحب کی موسیقی پر گفتگو، فن غزل پر رموز، ملکی عالمی سیاست پر پرمغز مقالے مجھ مبتدی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھی بیکری کے بسکٹ جو چائے کے ساتھ مہمان کو پیش کیے جاتے تھے میرے معدے کی خاصی تسکین کا سبب بنتے تھے۔ اصغر عابد صاحب سے سینکڑوں ملاقاتیں اسی دفتر میں رہیں، جہاں ان کے چرمی بیگ سے کبھی کوئی مسودہ برآمد ہو رہا ہے تو کہیں کسی غزل کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ ہاں، سرائیکی زبان و ادب کی ترویج اور وسیع ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ اس پر مجھ سے بہتر ان کے قریبی رفقا بات کر سکتے ہیں، مگر یہاں ایک اہم نکتہ جس نے مجھے ہمیشہ حیران کیا تو ان کا حلقہ ارباب ذوق کا دور تو میں نہ دیکھ سکا، یقیناً وہ میرے بچپنے کا زمانہ تھا،
مگر ہوش سنبھالنے پر جن اصغر عابد کو دیکھا وہ چاہے حلقہ کے اجلاس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگلے دن اجلاس کا احوال وہ کسی سے نہ لے رہے ہوں، یا اگر شریک ہوئے ہیں تو اس مجلس کا ذکر بھرپور انداز سے کرتے ہوئے خوش نہ دکھائی دے رہے ہوں۔ ابھی شاخوں پر پھول کھلنا شروع ہی ہوئے تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی خبر ملتی ہے، اور اس کے بعد اکثر و بیشتر یا تو گوشہ ادب پارا کمیونٹی سینٹر کے ملاقات رہی، یا پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کے کسی گوشے میں۔ شہزاد اظہر کی علالت کے دوران ہی اصغر عابد کی بیماری کی خبر ملی تو ان سے فون پر گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے پہلے سے کافی بہتری بتلائی، مگر میرا ان سے اصرار تھا کہ اردو وزنیات کو یکجا کر کے اب انہیں چھاپ دیجیے، لیکن انہوں نے مجھے یوں مطمئن کیا کہ جلد آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور پھر ایک صبح وقت نے اپنی تھکن اتار دی۔ یوں تو لکھنے کو ہر ادیب کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مگر یادوں کی اس کہکشاں میں میرے لیے جناب منشا یاد، ڈاکٹر توصیف تبسم، جناب فہیم جوزی، جناب آفتاب اقبال شمیم، جناب حسن جاوید، جناب شہزاد اظہر، اور اب جناب اصغر عابد کا جانا گویا ایک عالم کا جانا ہوا۔ اور ان کے درین رفتہ امید کیسر، ارشد جہان صاحب، خلیل صاحب، منگش صاحب کی اجازت سے ایک چھوٹا سا منظومہ آج تحریر کیا ہے۔ عنوان ہے سرسبز آدمی۔ تھوڑی سی آواز، سرسبز آدمی۔ میں نے چہرے پہ شیونگ کریم لگا رکھی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا موبائل جو سامنے شیلف پر رکھا تھا، اس کی بیل نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا تو خلیق الرحمان نام کا نام میرے موبائل کی وال پہ روشن تھا۔ فوری فون ریسیو کیا اور گرم جوشی سے سلام کیا۔ ادھر دوسری جانب خلیق کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت غمگین تھا۔ اس کی زبانی مجھے اصغر عابد کے ہم سے رخصت ہونے کا پہلا پیغام ملا۔ دل کو گویا ایک دھچکا سا لگا، جیسے کوئی رواں دواں ٹرین کسی ناگہانی صورتحال میں بریک لگاتی ہے اور اس میں بیٹھے مسافر اس دھچکے سے ہل سے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ دل کو دھچکا سا لگا، جی بہت اداس ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ میں آئینے کے روبرو تھا، میرا عکس میرے سامنے تھا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، چپ ساکت کھڑا رہتا ہے اور چہرے کے خد و خال کو غور سے پڑھ کر احوال دل زار اور چہرے کے بدلتے بنتے بگڑتے نقش کو روبرو کھڑے شخص کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ میں نے آئینے میں اپنے عکس کو بنتے بگڑتے دیکھا۔ آنسوؤں کی ایک لڑی شیونگ کریم میں در آئی اور دراریں ڈالتی ہوئی میرے گالوں سے گزر رہی تھی۔ اصغر عابد کا چہرہ میری آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کی پوروں کو ہونٹوں سے لگایا اور اس کے ماتھے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس محبت بھرے پیغام میں کچھ ایسا اثر تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پہ رکھ کر اسے بوسہ دیا ہو، الوداعی بوسہ، اور اس نے بھی بہت محبت سے اسے وصول کیا اور دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تب میرے اس احساس کو اور بھی تقویت ملی کہ اگر خلوص دل کے ساتھ کسی رخصت ہوئے ساتھی کو یاد کیا جائے تو اس کی جانب سے بھی جواب ضرور آتا ہے، اور اس بات کی گواہی مجھے میرے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں نے دی۔ میری ملاقات اصغر عابد سے اس زمانے کی ہے جب وہ سیکرٹری حلقہ برگزوف اسلام آباد تھے۔ اس زمانے میں آج کے عہد میں موجود بڑے بڑے ادیب حلقے کے اجلاسوں میں شرکت کیا کرتے تھے، جن میں بہت سو کے علاوہ ارشد چہال بھی شامل تھے۔ غالباً ان دنوں ارشد چہال اور اصغر عابد میلوڈی مارکیٹ اور لال مسجد کے درمیان واقع نیول ہیڈ کوارٹر کے سامنے والی گلی میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ اصغر عابد دوستوں میں دکھ سکھ نہیں بلکہ صرف سکھ ہی سکھ بانٹا کرتا تھا، محبتیں تقسیم کیا کرتا تھا۔ حوالے سے وہ بھی بہت وقت گزارا انہوں نے، ان کے ساتھ تو کچھ باتیں شیئر کریں۔ میری اصغر عابد نال تے ارشد چہال نال جڑی ملاقات ہے وہ شاید 82 یا 83 ہوئی سی۔ اس لیے
G6 ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰਸ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕੂਰੀ ਵਟਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। चल ठीक है सर। तो इतना नस्ताली और नफीस इंसान, बड़े वक्त गुजरे उस जमाने 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 90 ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 92 ਜਾਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ I-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I-9 ਨਹੀਂ, I-10 4 ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ क्या बात है, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, बिल्कुल। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਮਦਾਦ ਆਕਾਸ਼, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਜਹਾਲ, ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ I-10 ਤੇ I-9 ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜੇ ਹਾਂ I-10 ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ तुम कयामत का नाम दोगे इसे, वक्त अपनी थकन वक्त अपनी थकन उतारेगा। मैं उन्होंने क्या, मैं कि यार गल सुन, क्या जाता कि गालिब ने मोमन दे एक शेर दे बदले अपना दीवान दिता सी। यार हो सकता है ये शेर मैं दे दे मेरा दीवान ले। उफ, वाह 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 वाह, वाह, बहुत बड़ी बात है। ते वाह, ख्याल रखो। अच्छा, क्या बात। मैं वैसे भी जज्बाती किस्म दा आदमी तो वाह, हूं। सलूट, सलूट। हो जाती है दोस्तां दे गुजरे दोस्तां दे बारे च। लेकिन मोहब्बत ही है यार बहुत। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯਾਵਾ ਗੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। अच्छा सोच रहे हैं क्या नया ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲ ਕਰ ਲੈਣੇ कर लेंगे। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਜਹਾਲ ਉਸ ਯਾਵਾ ਗੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਮੈਂ, ਅਸਗਰ ਆਬਿਦ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਗਰ ਜਹਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ ਸਾਰੇ, गुड। सुबह तो लेकर शाम तक, और उधर मैं फर्स्ट आया। सेकंड कौन था सर? सेकंड भी आई सन। साथ में नहीं पता। वाले हैं, उनकी व्यवस्था है, उनके जाने वाले हैं।